بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب دانائے فضائے و غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شان کے حسن سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس شخص سے پوچھتے ہیں، اس شخصیت سے پوچھتے ہیں جس شخصیت نے کون و مکان کا ہر ایک ذرہ دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جنت کے حسن و جمال کو دیکھا، کائنات کے سارے انبیاء جتنے بھی تشریف لائے انبیاء اور رسول ان تمام کے حسن و جمال کو دیکھا۔ میری مراد ہے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، تو نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے پیارے حبیب کو، اللہ کے لاڈلے محبوب کو تو نے کس طرح حسن و جمال کا پیکر پایا، اس کو ذرا بیان فرما دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبریل سے پوچھا، اے جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے، شاہ تو نے تو دیکھے ہیں جہاں، تو بتلائیے کہ کیسے ہیں ہم۔ کی عرض جبریل نے، اے ماہ جبین تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ہم، سیر بتاں ورزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم، لے کر تو چیزیں دیگری۔ آپ نے پوچھا جبریل، تو نے پوری کون و مکان کو، پوری کائنات کو دیکھا ہے، تو یہ تو بتائیے کہ ہمیں تو نے پھر کیسا پایا؟ تو جبریل عرض کر یا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے حسن و جمال کے چہرے کی قسم ہے۔ یہ عرض جبریل نے، اے ماہ جبین، اے چاند کے چہرے والے، اے چمکتے چہرے والے، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے، تیرے حسن و جمال کی قسم ہے۔ میں نے کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھا، تمام انبیاء کو دیکھا، انبیاء کے حسن و جمال کو دیکھا، جنت کے حسن و جمال کو دیکھا، باغ و بہاروں کو دیکھا، کون و مکان کے سارے حسن و جمال کو دیکھا، یوسف مصری کو میں نے دیکھا، اس کے حسن کو میں نے دیکھا، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا اللہ رب العزت نے آپ کو ایک علیحدہ حسن کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پائے کا نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے تمام حسن و جمال کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت جو ہے نا، جنت کا اپنا مقام ہے، عرش اولیٰ کا اپنا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں ان کا اپنا مقام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کے حسن و جمال کو سامنے دیکھا، سامنے جب دیکھا نا تو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منک لم تر قط عینی۔ یا رسول اللہ، آپ جب میں نے دیکھا ہے، بڑی بہاروں کو دیکھا، بڑے حسن و جمال کو دیکھا، وأحسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے پیدا فرمایا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ماں کو آج تک جنا ہی نہیں ہے جیسے تیرے جیسا لال کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہو۔ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت، عرش اولیٰ کا حسن کتنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش اولیٰ کا اتنا حسن ہے، اس کے اندر سارا جہان نوری ہے، کائنات پوری نوری ہے، خربوں اس کے نیچے جہان آباد ہیں، نوری جہان ہے۔ یہ سارے نوری جہان مل جائیں اور کائنات کا سارا حسن و جمال مل کر آ جائے نا، تو پھر وہ حسن مصطفیٰ بنتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا نامدار مدنی نامدار کے حسن و جمال کے صدقے ہم سب کو آپ کی اتباع و اطاعت نصیب فرمائے۔
میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کرو اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔